بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے لیے اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں جگر کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے بناؤں گا، تو آج آپ کی خدمت میں جگر کی تمام بیماریوں کے لیے ایک بہترین اور آزمودہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل وائس آف سید کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اس کو کار خیر سمجھ کر آپ آگے بڑھائیں، کیونکہ دیکھیے ہماری تمام ویڈیوز عوام الناس کے فائدے کے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائدے کی نہ ہوں، لیکن ہمارے گرد و نواح میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں، اسپیشلی جنہوں نے میری گزشتہ ویڈیو جو گردے کی پتھری کے لیے تھی، تو ان لوگوں نے کمنٹس میں گواہی دی جن کو فائدہ ہوا تھا پاکستان میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ تمام آسان اور سستا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے یہ اتنا مجرب ہے کہ جگر کی انتہائی خطرناک صورت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ حضرات، جگر ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جس کا سب سے بڑا کام خون بنانا اور اس کو فلٹر کرنا ہے۔ جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، پھر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی جو بیماری ہے وہ یرقان یا پیلیا، اس کے بعد پھر ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جس کو میڈیکل سائنس ایڈس سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص فضل سے اس نسخے سے ہیپاٹائٹس بی والے بھی الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بس آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور پرہیز کریں، کیونکہ اس جگر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اس میں پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی بیماری میں پرہیز کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی جگر کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں پرہیز بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کو آخر میں پرہیز بھی بتاؤں گا، اور اس کا پورا طریقہ یہ ہے کہ 5 عدد عناب، انشاءاللہ آپ اسکرین پر بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے جتنی بھی دوائیاں ہیں اور ان کے وزن، 5 عدد عناب، 7 عدد آلو بخارا، تخم کاسنی 6 ماسہ اور سونف 6 ماسہ۔ اب یہ جو ہے یہ ایک وزن ہے، یعنی اس کی آپ ایک پڑیا بنوائیں، یعنی کسی پنسار کے پاس جا کر آپ ان کو کہیں کہ یہ آپ مجھے ایک پڑیا بنا دیں، پھر آپ ایسی 7 پڑیا بنوائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس میں ہر پڑی میں، ہر وزن میں 5 عدد عناب، 7 عدد آلو بخارا، 6 ماسہ تخم کاسنی اور 6 ماسہ سونف، یہ آپ پڑیا بنائیں، اور ان کو رات کو آپ ٹھنڈے پانی میں آپ اس کو کسی مٹی کے برتن میں رات کو آپ بھگو دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبح جو ہے اس کو آپ تقریباً 1 پاؤ پانی میں رات کو آپ بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو تھوڑا سا جوش دے کر چھان کر آپ پی لیں، لیکن خمیرہ بنفشہ کے ساتھ، خمیرہ بنفشہ 4 تولہ کے ساتھ اس کو آپ پئیں، یعنی خمیرہ بنفشہ بھی آپ کو وہاں سے ہی پنسار سے مل جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، کسی بھی اچھے پنسار سے۔ پھر آپ وہ خمیرہ بنفشہ ہمدرد کا ہو یا قرشی کا ہو، کسی بھی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا، معروف کمپنی کا آپ وہ لے لیں، اور 4 تولہ اس کے ساتھ وہ جو پانی ہے جو آپ نے گرم کیا اس کو
اور پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو آپ استعمال کریں۔ حضرات گرامی آپ دیکھیے کہ اگر اس کے پینے سے آپ کو دست ہوتے ہیں یعنی اسہال ہوتے ہیں تو آپ 3 دن اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ استعمال کریں۔ اگر دست نہیں ہوتے تو آپ کنٹینیوسلی لگاتار اس کو 7 دن آپ استعمال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہیپاٹائٹس بی جیسی خطرناک بیماری، یرقان اور پیلیا اور ہیپاٹائٹس سی تو یعنی بالکل ایک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی اس میں آپ کنسیڈر نہیں کریں، لیکن سب سے اہم ہیپاٹائٹس بی ہے۔ تو اللہ کرے گا، اللہ کے حکم سے آپ کو یا جو لوگ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ابھی میں بتانے والا ہوں وہ ہے پرہیز۔ اس میں آپ کو روٹی بالکل بند کرنی پڑے گی، یا جو بھی شخص یہ استعمال کرے گا اس کو روٹی بالکل بند کرنی پڑے گی، صرف اور صرف دلیا، یا جس کو ہم سندھی میں ایک لفظ کہتے ہیں کڑک جو ڈارو، تو وہ آپ استعمال کریے، ٹھیک ہے، اور یعنی گندم کا دلیا یا کڑک جو ڈارو اس کو آپ استعمال کریے گا صرف۔ لیکن اگر بہت زیادہ بندے کو کچھ کھانے کا ہو تو پھر آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم۔ باقی چکنی چیزیں اور کھٹی چیزیں یا تیز مسالے دار کوئی بھی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی، حتیٰ کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کو 7 دن روٹی بالکل آپ کی بند ہونی چاہیے، اور پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی تمام مہلک بیماریوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی لوگ اس نسخہ کو استعمال کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ دوسری ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔